سر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 تو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو کس لیول تک بات کی اور وہم نکالا ہے سورۃ الحدید کے اندر. پارہ نمبر 27 کے اینڈ پہ یہ آتی ہے نا سورت. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں آئے، یعنی زلزلہ یا طوفان یا کوئی وبائی مرض، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جان پہ بھی کوئی مصیبت آئے، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس، یعنی انڈیویجول مصیبت ہو یا اوورال مصیبت، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم تم میں وہ مصیبت بھیجیں ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں سن میں فلاں علاقے پہ یہ آفت آئے گی. لو جی، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پہ یہ بہت آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا، پہلے ہی سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا زمین سے مگر اللہ کے علم سے، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے. اور ساتھ لکھا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا یہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پابند کیا کہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جانچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. باقی یہ کہ اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے تو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کیوں؟ اگرچہ اس آزمائش میں ڈلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ہی الٹے اور سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ تو پھر مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کر رہے تو ہم خود ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا نہ تو اس کا پھر اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ سوال نہیں آپ نے کرنا. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا میں نے کیوں ایسا کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اب تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے پوچھنا ہے، یہ تو کوسچن ہی پہن ہے. باقی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کرتوت اپنی، اللہ نے علم سے جان لیا کہ ایسا کرے گا، نہ کہ ہمیں اپنے علم کا پابند کیا. لہٰذا اچھا اللہ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ڈیسیژن کیا کہ ہمارے علم میں ہے تو اس کا رونا کیوں بیٹھ کے روئیں؟ اور یہ اللہ نے پہلے لکھتا ہے، کیا لکھا ہے، کیا پتا ہے تمہیں کیا لکھا ہے؟ جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بیسٹ پرفارم کریں. آپ کو اگر سمندر میں کوئی دھکا دے تو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے یا آپ کہیں گے میری قسمت میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے؟ ابھی ہاتھ پاؤں ماریں، کنارے پہ آئیں گے، پھر بعد میں پوچھیں کس نے دھکا دیا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں زمین پہ دھکا دے کے بھیج دیا ہے وہ اللہ سے جنت میں جا کے پوچھیں گے. اچھا اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہے نا مفتی امجد علی، انہوں نے بار شریعت کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئلے میں کیوں ڈالا تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جانے دیں پھر جا کے پوچھ لیں گے، ابھی تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اور یہ بالکل صحیح ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس دروازے سے آگے کہ سر ادھر آگ لگ چکی ہوئی ہے اور وہ بندہ بھی سچا ہو، اس کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہو، آپ اس دروازے سے باہر نکل جائیں، یہاں پہ خطرہ ہے، آپ تحقیق کرنے جائیں گے اور وہ ساتھ یہ کہ 30 سیکنڈ میں یہاں پہنچنے والی ہے، تو آپ اس وقت یہ تحقیق کریں گے جا کے کہ آگ پہنچنے والی ہے کہ نہیں، اس وقت تک تو آپ انشاءاللہ مرتبہ شہادت پہ چلے جائیں گے. آپ کہیں گے ابھی تو میں یہاں سے نکلوں بعد میں دیکھوں گا. تو سر وقت کا پیغمبر بھی یہی کام کرتا ہے، اس کا کریکٹر منوایا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ سر مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تحقیق بعد میں وہاں جا کے دیکھنا ابھی اس بات کو. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا، اگر میں بخاری میں آتا ہے نا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پہ حملہ آور ہونے لگا، بالکل ان کا پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مار کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو ماننے سے انکار کر دیا. سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لیے، جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں. یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لیے، اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کر سکتا. اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لیے کہ وہ شخص جو 40 سال تک کسی کی آنکھوں کا تارا ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو، وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے. سر میٹھی میٹھی باتوں میں اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 16 لاکھ بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے. اگر آپ کے اجتماع میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام والی دعوت نہیں ہے یہ. نا وہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو مسجد میں امام بھی نہ رکھے. سر بالکل نہ رکھے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے اور جس رسول کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے وہ تو جو کوالٹیز آپ کو بتائی گئی وہ تو سب چیزوں سے انکار کریں گے. وہ تو پہلے آگے مزار توڑوائیں گے. تو آپ نے تو ان کو بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل نہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا یہودیوں نے، اور اللہ نے ان کو جان بچا کے زندہ اوپر اٹھایا. سر یہ بات ہی بہت کڑوی ہے.